حضرت سخی سلطان باہو کا فرمانا ہے، مرشد کامل وہ ہے جو طالب کے ہر حال، ہر قول، ہر فعل حالت، معرفت و قرب و وصال اور ہر حالت خطرات و دلیل و وہم و خیال سے باخبر رہے۔ مرشد کو اس قدر ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت طالب کی گردن پر سوار رہے اور اس کی ہر بات اور ہر دم نگہبانی کرتا رہے۔ مرشد اس قدر باطن آباد ہو کہ طالب اسے حضرات اسم اللہ ذات کی مدد سے ظاہر و باطن میں ہر وقت حاضر و ناظر سمجھے اور اس سے کامل اعتقاد رکھے۔ ہر عام و خاص مرشدی کا اہل نہیں ہوتا۔ مرشد پارس پتھر کی مثل ہوتا ہے جسے چھو کر لوہا سونا بن جاتا ہے۔ اسلام اور خاص کر صوفی ازم کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ صوفی ہمیشہ امن کا، برداشت کا، تحمل کا، فکر کا درس دیتا ہے، اور صوفیاء کرام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ کے ساتھ لو لگانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ یقیناً المیہ ہے ہمارا کہ آج کل جس طرح سے بزرگوں نے جو تعلیمات دیں، جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، داتا علی حجویری کی ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب کی ہیں، بلے شاہ صاحب کی ہیں، خواجہ غلام فرید صاحب کی ہیں، تو ان کی تعلیمات کو ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس پہ اس طرح سے عمل نہیں کرتے جو وہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے اور ہمارے آپس کے ساتھ جو لڑائی کا ایک خطرہ بنتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ میں شیعہ نہ میں سنی، میرا دو ہاں تو دل سڑیا ہوں، کہ آج جو ہم فرقوں میں بٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نہ شیعہ ہوں میں نہ سنی ہوں، ان دونوں سے میرا کس طرح فرماتے ہیں مک گئے سب خشکی دے پینڈے، کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ سب خشکی کے سفر ہیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ مک گئے سب خشکی دے پینڈے جدوں دل دریا وحدت وچ وڑیا ہو، کہ جب اللہ رب العزت کی توحید کے اندر میرا دل غرق ہو گیا اور اس کو میں نے پہچان لیا، اس کی پہچان حاصل کر لی، تو اس کے بعد یہ شیعہ سنی کے اور یہ جو خشکی کے سفر ہیں یہ سب ختم ہو گئے، کیونکہ میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا ڈیرہ آ گیا۔ جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قلب المومن مرۃ الرحمن، کہ جو مومن کا دل ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کا شیشہ ہے۔ تو شیشے کو آپ اگر سورج کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو سورج دکھا دیتا ہے، چاند کے سامنے رکھتے ہیں تو چاند دکھا دیتا ہے، اپنا چہرے کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیتا ہے، لیکن جو یہ شیشہ ہے یہ ہر جائی ہے، اس میں جس کو سامنے کریں گے یہ اس کو دکھائے گا، لیکن جو دل اللہ کا شیشہ بن جاتا ہے وہ یکتائی ہے، اس میں جو بھی دیکھے گا اس کو اللہ رب العزت کی ذات کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید میں، اس کی وحدانیت میں غرق ہو چکا ہے، یعنی میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شیشہ بن چکا ہے، تو اس لیے یہ سب خشکی کے سفر ختم ہیں۔ تو آج اگر ہم بھی اس چیز پہ عمل کریں کہ ان خشکی کے سفروں کو چھوڑیں اور اپنے اللہ کے ساتھ لو لگائیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان حاصل کرنے کے لیے اگر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھیں، حج کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، یہ جتنے بھی ہم عبادات کرتے ہیں ان کا محور اور مرکز یا جو ہماری نیت ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، دوزخ نہیں ہوگی، جنت ہوگی۔ ہمارے ذہن میں صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو پانے کے لیے، اس کی پہچان حاصل کرنے کے لیے تمام عبادات کر رہے ہیں، جیسا کہ خود اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت مجھے محبت ہوئی کہ ان اعرف میں اپنی پہچان کرا دوں، فخلقت الخلق لاعرف تو میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ میری پہچان حاصل ہو سکے۔
ہمارا اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد اور اللہ رب العزت کا اس تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ اپنی پہچان کروانا ہے. تو اگر ہمارے ذہن میں تمام عبادات کرتے ہوئے صرف یہ دعا ہو کہ اے اللہ یہ ہم عبادت تیرے لیے کر رہے ہیں، تو اپنی مہربانی فرما، ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اور اپنی پہچان نصیب کر، تو میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی فرقہ بندی کی باتیں ہیں یا اپنے آپ کو آگے کرنے کی باتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تصوف کی حقیقتوں کے ساتھ منور اور جگمگاتے نظر آتے ہیں. یہی وہ گلستان حرم اور گلشن نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت پھول ہیں جن سے حضور نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، ایک آخری دور ایسا آئے گا جب لوگ دنیا و مادہ پرستی کی طرف مائل ہوں گے. ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دلوں میں خدا کا عشق ہوگا اور وہ دنیا و اہل دنیا سے بیزار ہو کر اپنا رخ اللہ پاک کی طرف کر لیں گے. میری یہی آرزو ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں.